السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں، اور رب سے دعا ہے کہ ہم سے راضی ہو جائیں اور اپنی پسند کے کام ہم سے لے لیں اور ہماری نیتیں اپنے لیے خالص کر لیں. آمین. تو ٹیگنگ کرنے کے بعد یا ایسے کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہی ہم ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں تاکہ ہم ریلیکس بھی ہو جائیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہمارے اس سے بریدنگ سے کیا ہوگا، ہمارے لنگز بہت مضبوط ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اللہ ہم سب کو کرونا سے بچائے رب العالمین. تو ہم نے ڈیپ بریدنگ سٹارٹ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں حمیرہ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. وعلیکم السلام. بالکل خیریت سے ہوں الحمدللہ. انشاءاللہ آج ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمیلہ آنٹی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. اللہ ٹھیک رکھے، اچھا رکھے، آمین یا رب العالمین. چلے ڈیپ بریدنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ناک سے ہم لیں گے آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو منہ سے ہم نکالیں گے. تو چلیں جی. اچھا، آکسیجن آپ لیں گے تو آپ کی ٹمی پھول جائے گی. ٹھیک ہے. باہر تھوڑی نکلے گی. اور جب کاربن ڈائی آکسائڈ کا باہر نکالتے ہیں تو آپ کی ٹمی جو ہے وہ پورا نکالنے تاکہ اندر چلی جائے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں کسی چیز کی یوں کرتے ہیں نا، کیونکہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، وہ اسپونجی ہوتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے آکسیجن جب بھرتی ہے تو وہ پھر طاقتور ہوتے ہیں، ایکسرسائز ہوتی ہے ان کی. ٹھیک ہے. مسلز اس کے مضبوط ہوتے ہیں. تو چلے دوبارہ کرتے ہیں. الحمدللہ. اچھا، میں تو 3 دفعہ آپ لوگوں کو کراتی ہوں نا، تو آپ لوگ ایسے کر سکتے ہیں صبح دوپہر شام. میں ہمیشہ بتاتی ہوں صبح دوپہر شام 3 دفعہ کریں تو پھر عادت ڈیولپ ہو جائے گی. تو اس سے آکسیجن کی اچھی خاصی مقدار انسان کو مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. میں تو اس وقت رات کا وقت ہے، لیکن آپ لوگ صبح جب فجر کے لیے اٹھا کریں نا، اس وقت تازی ہوائیں باد نسیم میں ضرور کیا کریں اسے. چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. رب زدنی علما. آمین. اچھا، ہمارا درس الخامس الحروف المنونہ التنوین فتحتین کسرتین ضمتین. الحمدللہ ہم نے لام تک کر لیا تھا، اور اب انشاءاللہ باقی کے ہم لیٹرز کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہماری کمپلیٹ دہرائی ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو پہلے اسی کو دہرا لیتے ہیں بلکہ، اور پھر ہم نیا لیسن کرتے ہیں. چلے میرے ساتھ پڑھیے گا. اچھا، ڈن جو ہے ڈن، ڈی ڈن کے لیے لکھتے ہیں، اور اوکے جو ہے کے لیے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو چلے پڑھتے ہیں جی. میم فتحتین من. یاد رکھیے گا کہ مخرج پکڑنا ہے اور پھر ہم نے اس کے ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے. جو حرکت ہے میم کی وہ اور نون ساکن. ٹھیک ہے. آواز اوپر سے نون ساکن سے ملے گی، اور مین کے لیے نیچے سے ملے گی، اور میم کے لیے گول ہو کے نون ساکن سے ملے گی. لیکن میم کا مخرج پکڑ کے اس کے خشک سے اس کو گول کریں گے اور نون ساکن پہ ان رول کریں گے. رول ان رول کا قانون چلے گا. ٹھیک ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ میم فتحتین من، میم کسرتین من، میم ضمتین من، 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 بن، 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 ون، ون، ون. اچھا، نون کا غنہ جو نون میں آپ کو محسوس ہو رہا ہے نا، اس کو ناک میں فیل کرے، کیونکہ ایک کاؤنٹ کا جو فطری غنہ صفت لازم ہے وہ تو ضرور ادا کرنی ہے ہم نے ہر حال میں. ٹھیک ہے. فن، 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 فو، فن، ثن، ثن، ثن. سا کے ساتھ بلو تھوڑی باہر آئے گی ہوا، فیل کریں ہاتھ پہ. ٹھیک ہے. زن، 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 ظ، ظن، ظ، ظی، ظن،
वा वू वुन, ठीक है। पहले वा वे वू की प्रैक्टिस कर लिए। अभी हम इंशाल्लाह करेंगे ना ये हरकत जो हरकत हैं, सॉरी, उसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें काफ़ी दफ़ा हम कर चुके हैं प्रैक्टिस, उसके बाद ये लेसन आया है, तो उसको प्रैक्टिस करके और फिर आप करेंगे तो फिर कुछ सही अदा होगा, ठीक है। वन, विन, गुन, जेन, जिन, जुन, सन, सिन, सुन, सन, सुई, सौ सुई। जब आप सन कहते हैं ना, इसी को जब आपने सुइन कर देना, यानी आपकी ज़बान की जड़ भी उठी हुई है, ज़बान प्याला भी बनी हुई है, तो उसको जब आप कसरा देते हैं और लोअर जॉ नीचे ड्रॉप होता है तो वो बहुत खूबसूरती से अदा होता है, फिर वो सीन नहीं बनता, ठीक है। सन सुइन, सन सुइन। इसी तरह सौद जो दम्मा के साथ है, दम्मतैन के साथ है, उसकी मिकदार मोटाई में कमी आ जाती है, तो उसको भी आपने क्या करना है, इसके साथ नापना। सन सु सौ सु सुन, सन। अच्छा, इंटरनेट का थोड़ा इशू आ रहा है बीच में, मेरे ख्याल है थोड़ी आवाज़ जो है वो ख़त्म हो गई थी ना। अच्छा, इंटरनेट का कोई इशू यहाँ चल रहा है क्योंकि यहाँ जो आग वगैरह लगी उससे काफ़ी गड़बड़ हो रही है, ठीक है। दोबारा पढ़ती हूँ। सन, सन, सिन, सुन, सन, सॉरी, तन, तीन, तुन, ताकि मखरज पकड़ेंगे फिर उसको देंगे, ठीक। देन, ओहो, ये आज काफ़ी गड़बड़ हो रही है, बार बार रिकनेक्ट हो रहा है, ठीक है। दोबारा पढ़ देती हूँ मैं, शुक्र है मैं स्क्रीन को देख रही हूँ। तन, तीन, तुन, देन, दिन, दुन, तो तन, तो तीन, तो तू तुन, तन, तीन, तुन, ठीक है। इसे तय नहीं बनाना हमने, ये तो है तो ये तो ही रहेगा, या तू है तो तू ही रहेगा, ठीक है। तन, तीन, तुन, रन, रिन, रुन। और बाज़ वक़्त हम क्या करते हैं कि रॉ रन तो मोटा पढ़ते हैं, रुन को हम कहते हैं रुन, तो ये इसमें ज़बान की जड़ उठा के से मोटा करना है, ठीक है। रॉ रन, रू रुन, ज़बान की जड़ उठा लेनी, रुन। नन, निन, नुन, लेन, लीन, लुन, दो। अच्छा, आज हमारा जो लेटर है वो दौद है, और दौ जो है ये क्योंकि थोड़ा मुश्किल लगता है लोगों को अदायगी में, मोटा लेटर है, इसको खूब प्रैक्टिस करेंगे। दौद के लिए हमारी ज़बान के जो मोटे किनारे हैफ़तुल लिसान जो है वो हमारे जो नवाजिज़ हैं, यानी हमारी जो अक़ल दाढ़ है, और हमारे जो मोलर्स और प्री मोलर जो है, तीन हमारे मोलर्स हैं और प्री मोलर एक, ठीक है। तो 5 दाढ़ें, नहीं राइट साइड की 5 दाढ़ें जो लेफ्ट साइड की, इसके हम मसूड़ों को और इनको मजबूती से हमारी ज़बान के मोटे किनारे दोनों लगाएंगे ना तो आसान हो जाएगा। उससे ये होगा कि दाल के मखरज पे जाने के जो चांसेस वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं, ज़बान आगे से सुकड़ के तालू की तरफ आ जाती है, तो फिर दाल अदा नहीं होता, ठीक है। और हम जब इसको हरकत के साथ अदा करते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि अक्सर हम क्या करते हैं, हम द द द करके मोटा करके अदा करते हैं, वो दाल होता है, वो दाल के मखरज पे चले जाते हैं। दो दो नहीं होता, वो द या दो, ठीक है। दो मोटा है जो किनारों से अदा होता है, तो वो हमने क्या करना है कि वो हमने नहीं करता, दोनों साइड आप यूज़ करें। तो और कोई एक साइड बंदा यूज़ करता है तो शक्ल अजीब सी बनाता है, तो वो हमने क्या करना है, उसे अवॉइड करना है। हमने कैसे पढ़ने, दौद, दौद, दो की आवाज़ें साइड से आएंगी, ठीक है, इसमें दाल शामिल नहीं है। जब हम कहते हैं दौद, तो दाल के लिए हम क्या करें, उसके जब हिज्जे करते हैं, उसका नाम पुकारते हैं दौद, तो फिर दाल पे जाते हैं, दो साइडों से अदा होता है। तो यहाँ हमने क्या करना है, साइडों से हमने अदा करना है, दो दो बैन, दो बैन, दो बैन, ठीक है। और क्या है, दौद, दौद स्पेलिंग्स क्या, दौद फतहतैन दन, दौद कसरतैन दिन, दौद दम्मतैन दो दम्म दम्मतैन दुन, दन दिन दुन, ठीक है। दन दी, दो दी, दन दिन दुन। प्रैक्टिस करें मेरे साथ ताकि आपकी ज़बान चल पड़े, बार बार पढ़ें, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहीन का देख लिया, इत्तेफाक से मेरी स्क्रीन पे नज़र गई है। चले बोन, अब तो मैं स्क्रीन को देख रही हूँ बार बार क्योंकि वो इंटरनेट का इशू हो रहा है, ताकि मुझे नज़र आए कि सही है या नहीं, ठीक है। बोन, दिन, दुन, दोन, दिन, दुन,
ٹھیک ہے. تو داد کیسے ادا کریں گے؟ موٹے کنارے لگیں گے. رائٹ اینڈ لیفٹ سائڈ بوتھ جو ہمارے سائڈ کے جو مسوڑے ہیں اور ہماری داڑیں ہیں 5 داڑیں ان کو لگیں گے رائٹ اینڈ لیفٹ. ٹھیک ہے, کوشش کریں کہ یہ لگائیں اس طرح, تو بہت جلدی آپ کی ادائیگی انشاءاللہ اچھی ہو جائے گی. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں الحروف المتحرکہ. ٹھیک ہے, الحرکات فتحہ کسرہ اینڈ ضمہ. اچھا, حمزہ فتحہ ا, حمزہ کسرہ ای, حمزہ دمہ او, ا ای او, ہ ہی ہو, ع عی عو. اچھا اسے موٹا نہیں کرنا, عین باریک ہے. اچھا میں اپنے اسٹوڈنٹ جو میرے ساتھ 1 on 1 پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو میں یہ سکھاتی ہوں, اکثر ان کا کسی نہ کسی کا موٹا ہو جاتا ہے. پرانے جو پڑھنے والے ان کا تو نہیں ہو رہا, جو بالکل نئے ہیں نا تو او ہوتا ہے. تو ان کو میں سکھاتی ہوں کہ ایک آواز نکالیں اے ای او کی, اور اس میں آپ نے عین فٹ کرنا, اتنا باریک ہونا چاہیے. تو عی او. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہوگا کہ وہی آواز لیکن عین آپ نے اس میں فٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اور زبان کی جڑ نیچے رکھنی ہوتی ہے, یہ یاد رکھیے گا. ح حی حو غو غی غو. اچھا غو جو ہے یہ موٹا ہے لیکن غی نہیں ہے, یہ موٹا کر کے اسے باریک نہیں کریں گے, اسے نیچرل وے میں, کیونکہ اس میں اطباق نہیں ہے, اس میں استعال ہے, صرف زبان کی جڑ اوپر جاری, یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, غو غی غو. ٹھیک ہے, تو یہ موٹا ہوگا, یہ موٹا ہوگا. اچھا خو خی خو قو قی قو کہ کی کو ج جی جو ش شی شو ی ی یو دو. آ گیا. دیکھیں دو میں کیا ہے کہ سائڈ جو ہے نا, بوتھ سائڈ, زبان کے دونوں سائڈ کے موٹے کنارے, وہاں سے آپ کی آواز آنی چاہیے. دو دو زبان کی جڑ اور زبان کے کنارے رائٹ اینڈ لیفٹ دونوں اٹھائیں اور پریس کریں یہیں پہ, یہاں سے آپ دباؤ اپنے دونوں کے سائڈ کے کنارے پہ. جیسے یہ زبان ہے نا, یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے, سمجھیں یہ داڑھ ہیں آپ کی, اور یہ جو زبان کے موٹے کنارے, تو اس کو یوں پریس کریں گے یوں, اور یہ جو زبان ہے یہ یہاں پیچھے آ جائے گی بجائے دال کے مخرج پہ جانے کی, یہاں. ٹھیک ہے, یوں پریس کریں گے, ادھر پریس کرنا ہے, ادھر آپ نے. ٹھیک ہے, کیسے پریس کریں گے, اور سائڈوں سے یہ آواز آئے گی دو 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 ضی دو دو ضی ضو ل لی لو. اچھا نظر آ رہا ہے نا, اسما آئی ہے نہیں, اسما کی پتہ نہیں صحیح ہو گیا ان کا وہ کیا آئی پیڈ یا نہیں. ل لی لو ن, مخرج پہ جانا ہے, مخرج پہ ہی ہم نے رہنا ہے, اور پھر اسے حرکت دینی. حرکت کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی, یاد رکھیں, وہ ڈائریکشن بتاتی ہے ہمیں کہ آواز کے سمت میں جا رہی. ٹھیک ہے, ن نی نو رو. الرو پریکٹس کریں, الرو 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 الری الری الرو 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 الری الرو. ٹھیک ہے, رو ری رو تو تی تو د دی دو ت تی تو صو صی سو س سی سو ز زی زو وہ غی غو. اچھا اس کے لیے ایک ٹپ ہے, آپ کیا کریں کہ جو آپ کی زبان کی جو طرف لسان کنارہ ہے, جو زبان کا جہاں ایجم یعنی ٹپ ٹو ٹپ ہم کہتے ہیں نا کہ سا زیل اینڈ ذا ایک جگہ سے ادا ہو رہے ہیں, تو جب آپ زیل ادا کریں, سا ادا کریں, ذا خاص کر ذا اور زال کے لیے, کہ یہ زبان کی جو ٹپ ہے اس کے اوپر کی جو 2 دانت ہے, نیچے کے 2 دانت, اس کے درمیان تھوڑا سا بھینچ لیں, پکڑ لیں. ٹھیک ہے, اور پھر اس کو ادا کریں وہ وی وی وو کر کے دیکھیں. اور اگر اس طرح نہیں کر سکتے تو پھر اس زبان کے کنارے کے اوپر کی جو 2 دانت ہیں, یہاں تھوڑی دیر کے لیے, جیسے یہ اگر آپ کے دانت ہیں 2 تو زبان کا یہ کنارہ ہے, تو اس کے ساتھ یوں تھوڑی دیر وہ, اور یہاں آپ کا کب بنے گا زبان کا وہ, یہ بیچ میں نا ڈپ بن رہا ہے. ٹھیک ہے, زبان ہے اور یہ دانت ہے, سمجھ لیں یہ والے جو ہے نا 2 دانت ہیں. تو کیسے کریں گے, اتنا حصہ آپ کا لگے گا ٹپ سے, ٹپ ٹو ٹپ. ٹھیک ہے, وہ. ٹھیک ہے, وہ ٹکا کے تھوڑا اوپر اٹھائیں. ٹھیک ہے, وہ. اچھا, اور ایک کاؤنٹ دینا ہے ہم نے,
صرف سیکھنے کے لیے تھوڑا سا ہم لمبا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ, غی, غو, وہ, غی, غو, ذ, ذی, ذو, ث, ثی, ثو. رولنگ, کمپلیٹ رولنگ, مخرج پہ جا کے ف, فی, فو, و, وی, وو, ب, بی, بو, م, می, مو. اور جو با کے لیے ہم نے اشفتان سے جو لیٹر ہے نا, ان سب میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, جب اسے دمہ کرتے ہیں, اس لیٹر کو ہم دمہ دیتے ہیں یعنی پیش دیتے ہیں, تو زبان کو ہم کیا کرتے ہیں, اپنے جو لپس ہے اس کو ہم رول کر لیتے ہیں اور مخرج ادا نہیں کرتے. یعنی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ف کو پہلے مخرج سے پکڑنا ہے, ف, ایف, ایف, ف, 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 فو پہلے پکڑنا ہے, پھر رول کرنا ہے. با کے لیے بھی ہم نے کیا کرنا ہے, بے گیلے سے, بو, ٹھیک ہے. اب بو بو نہیں کریں گے, اور بو خالی آواز نہیں نکالیں گے, بے بو پہلے پکڑے اسے, ٹھیک ہے. اسی طرح میں مو, مو, ٹھیک ہے. کمپلیٹ رول کر کے آپ نے ادا کرنا ہے. اچھا, یہ ماشاءاللہ ہو گیا ہمارا. اب آ جاتے ہیں ہم الف سے آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. الدرس الاول الحروف الہجائیۃ المفردہ. اچھا, اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے بہت اچھے سے ڈیلی اس کی پریکٹس کرنی, مرکبات کی بھی اور اس کی بھی ہم نے کرنی ہے. ویسے تو آپ اس سے ماشاءاللہ کر لیتے ہیں, لیکن جب آپ جیسے میں نے بتایا نا سیٹرڈے سنڈے کو, تو اس وقت آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ اور مرکبات تو ضرور آپ لوگوں نے پریکٹس کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو چلیں اس کو ہم پہلے پڑھتے ہیں. الف, ب, ت, ث, جیم, ح, خو, دال, ذال, رو, ز, سین, شین, صاد, دود. اب آپ لوگوں کو پتہ چلا کہ صاد کہ سو کے لیے ہم نے زبان پیالہ بنائی اور دال کا مخرج ہم نے قلقلے کے ساتھ ادا کیا, صاد. اس طرح دود کے موٹے کنارے جو ہیں دو کے بعد سائڈوں سے آئے گی, اور دال کے لیے پھر فرنٹ سے آئے گی اپنے مخرج سے, ٹھیک ہے. دود, تو, وہ, عین, غین, ف, قاف, کیف, لام, میم, نون, واو, ها, حمزہ, یا, یا. اب آ جاتے ہیں مرکبات پہ ہم انشاءاللہ. الدرس الثانی الحروف الہجائیۃ المرکبہ, ٹھیک ہے. اور اس کا اصول ہمیشہ سے میں سمجھا رہی ہوں کہ مرکب, کیونکہ قرآن پاک کی جو ہے وہ ہمارے پاس جو صورتیں اس میں آیات ہیں, اور وہ ورڈ سے بنی کلمات سے, کلمات جو ہیں وہ لیٹر سے مل کے, حروف سے مل کے بنے, ٹھیک ہے. تو اس میں جیسے الف یا حمزہ کا بھی سنگل آتا ہے, ٹھیک ہے, اور الف تک ملا کے بھی آتا ہے. خیر, تو ہم نے جو ایک سے زیادہ جب لیٹر آپس میں ملتے ہیں تو اسے مرکب کہتے ہیں. تو اس میں جب ادائیگی ہوتی ہے تو اس میں وداؤٹ پاز اور وداؤٹ, ہم سانس یعنی توڑ نہیں سکتے, نہ سانس اور نہ آواز, ٹھیک ہے نا. ایک گو میں پڑھتے ہیں, پہلے ایک لیٹر پورا ادا کرتے ہیں, اس کو مخرج کے ساتھ, مخرج پہ جا کے تمام تر صفات کے ساتھ, پھر دوسرا پکڑتے ہیں, پھر وہ ادا ہو جاتا ہے, پھر اس کو چھوڑتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس طرح نئے ورڈ پہ نئے لیٹر پہ اس طرح جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسے کیسے ادا کریں گے؟ الف, لام, الف, لام, الف, با, الف, لام, الف, لام, لام, الف. باقاعدہ آپ مخرج پہ جائیں, ٹھیک ہے, اور مخرج کے بغیر آوازیں نہیں نکالنی, یعنی مخرج پہ جا کے موڑ سے نکال کے آواز نکالنی ہے اس کی لیٹر کی, ٹھیک ہے. لام, جیم, لام, الف, با, لام, با, کاف, 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 با, کاف, تا, کاف, الف, کاف, لام, با, کاف, تا, تا, کاف, ثا, با, تا, ثا, نون, یا,
ألف نون ألف تا ألف يا ألف ثاء ألف با سين ياسين نون صاد تا ضاد ثا طا ثا جيم تا حاء. نظر آ رہے نا کٹ تو نہیں رہا. نون خا نون خا یا حاء با جیم یا میم با میم نون میم تا میم ثا میم با یا یا نون یا تا یا ثا یا نون با لام با نون لام تا نون لام یا تا لام یا تا لام. ٹھیک ہے, جہاں پہ الف کھینچ ہے تو آواز اوپر جائے گی. ٹھیک ہے, یا سلام نون با نون با نون نون تا یا نون یا ثا نون یا ثا نون با ثا نون جیم حا خا حا ثا خا با جیم. انٹرنیٹ بہت ایشو کرے نا. جیم تا تا حا تا یا جیم با با خا تا تا ها با تا یا ها تا تا نون ها ها یا ها با با ها الف علی. حمزہ جو ہے نا اقصى الحلق سے لی 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 ف الف 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 بہت کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, با ها میم دال ذال جیم دال خا ذال را ذا را جیم را خا ذا یا را تا ذا سین شین شین لام سین لام صاد ضاد تو. اچھا, اس میں نا جو لپس ہے ان کو گول نہیں کرنا, لپس سے ہم نے ادا نہیں کرنے یہ لیٹر. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اگر میں ادا کروں گی تو میں دیکھیں کتنی عجیب سی آواز ہوگی. اگر میں صاد کو لپ سے ادا کروں سو سو. ٹھیک ہے, دو دو تو وہ وہ, یہ خطا, یہ ہم نے نہیں کرنا, یہ بالکل خطا ہے, غلط ہے, اسے ہم نے نہیں کرنا. ہم کیسے پڑھیں گے؟ صاد ضاد, بغیر لفظ یوز کے میرر اپنے سامنے رکھا کرے. ٹھیک ہے, تو وہ صاد با تو با. موٹے لیٹر موٹے ہوں گے, باریک باریک ہوں گے, یاد رکھیے گا. ضاد الف غو الف عین غو غین عین جیم غین حا با عین یا غین
با عین دال تا غین ذال فا قاف واو قاف لام فا واو. ٹھیک ہے, واو باریک ہے, واو انگریزی والا نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے. قاف واو نون قاف را یا فا را یا فا فا یا ها میم نون ها تا میم تا حمزہ 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 حمزہ. اچھا یہ کیا ہے؟ الف واو یا حروف علت ہے, یہ نہیں پڑھ جاتے, یہ حمزہ کی کرسی ہیں سمجھ لیں, ٹھیک ہے. اچھا اس کو ایک دفعہ میں سمجھا دیتی ہوں. ابھی کوئی میرا خیال ہے کسی نے اس پہ دیکھا ہوگا, کوئی فرسٹ ٹائم تجوید کا, انہیں تھوڑی بہت آتی ہوگی تجوید, یا ہو سکتا ہے مکمل تجوید آتی ہو. دیکھیں یہ جو ہے نا قاعدہ جو ہے, یہ ہم اس وقت ترتیل سے نہیں پڑھ رہے. یہ قرآن پاک کے جو آیات ہیں ان کے اندر جو کلمات ہیں وہ ہم نہیں پڑھ رہے, بلکہ ہم الگ الگ پریکٹس کر رہے ہیں. اب یہاں پہ انہوں نے جو مرکب دیا ہے بغیر اس کے حرکات کے, بغیر کوئی اس کے اوپر اعراب و کچھ بھی نہیں ہے اس کے اوپر, ٹھیک ہے نا. اگر اس کو یہ سین حمزہ لام اور پھر لام, اور پھر لام کا میم جو ہے وہ آ رہا ہے نا, لام جب ہم کھولتے ہیں تو میم ساکن ہمیں ملتے ہیں, پھر آگے میم ہم کہتے ہیں تو میم زیر کے ساتھ, یعنی میم آواز نیچے جا رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کیونکہ یہاں کچھ ہے نہیں, تو ہم جسٹ اس کو مرکب کی طرف پریکٹس کر رہے ہیں. ہم اس کو ترتیل سے نہیں پڑھ رہے کہ یہاں کوئی معنی غلط ہو جائیں گے یا معنی حرام ہو جائیں گے. آگے ماشاءاللہ سب کچھ ہے جو میں باقاعدہ رولز کے ساتھ سب کو پڑھا رہی ہوں. یہاں پہ آپ لوگوں کے جس کے پاس یہ قاعدہ ہے انہیں پتہ ہے کہ قاعدے سے میں کس طرح رول کے ساتھ سارا پڑھا رہی ہوں, اور یہ بھی مطلب باقاعدہ جہاں آ رہا ہے تو اس کا باقاعدہ خیال رکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اب جب میں نے ان سے پوچھا کہ کہاں پہ غنہ, تو میں سمجھ گئی کہ ان کو شاید یہ سمجھ میں کسی نے بتا دیا ہوگا کہ یہاں پہ یہ نہیں کر رہی, تو اس وجہ سے انہوں نے یہ سوال پوچھا. تو یہ جتنے ماشاءاللہ رول ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے, کیونکہ ترتیل نہیں ہے یہاں پہ. جہاں پہ ترتیل ہے وہاں ترتیل سے پڑھا جائے گا, اور جہاں جسٹ جیسے یہ ترتیل کے ساتھ, اس میں آپ غلطی بالکل بھی نہیں کر سکتے, اس میں بھی نہیں کر سکتے, لیکن اس میں ہم لوگ غنے کی وہ مقدار ہم نہیں دے رہے, کیونکہ وہاں پہ ہم سے ڈیمانڈ نہیں کی گئی. وہاں ہمیں یہ سمری ہے قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی سی ہمیں طریقہ سکھایا گیا, اور یہ والا پراپر پھر جہاں پہ حرکات کے ساتھ ہے, اس پہ آپ تو تصور بھی نہیں کر سکتے غلطی کا, ہے نا. تو یہ ہے, ٹھیک ہے. تو اگر وہ محترمہ سن رہی ہیں تو کائنڈلی آپ جس نے بھی آپ کو بتایا ہے تو ان تک پہنچا دیجیے گا یہ, ٹھیک ہے. تو یہ ہے جناب چکر. اچھا اس کو کیسے پڑھیں گے؟ سین حمزہ لام میم نون الف, ٹھیک ہے. یہ سمجھے آپ کا ایک امتحان ہے کہ آپ نے اتنی پریکٹس کی, اس کے بعد آپ اس مرکب کو کس طرح ادا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس کا انالیسس بھی سکھاؤں گی. ابھی جو میرے ساتھ اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ, جو ایک ہیں ان کے ایک ہے جن کا قاعدہ تقریباً ختم ہو گیا ہے, اور وہ سورۃ الناس پر ہیں اس قاعدے کے الحمدللہ. تو ماشاءاللہ وہ انالیسس وغیرہ یہ ساری چیزیں اسٹیپ سے گزر رہے ہیں, اور ظاہر آپ لوگوں کو بھی کرا رہی ہیں, تو آپ لوگ بھی پڑھیں گے میرے ساتھ انشاءاللہ. چلیں, الدرس 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 الثالث الحروف المقطعہ. چلیں آپ لوگ جو میرے ساتھ پرانے ہیں تو میرے ساتھ پڑھیں, جو نئے آنے والے ہیں جب وہ پڑھ لیں گے تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے کہ جب میں پڑھ لوں گی تو میرے بعد پڑھیں گے نئے آنے والے, ٹھیک ہے. کیسے پڑھیں گے؟ 6 کاؤنٹ سے کھینچیں گے. اچھا اگر کسی کو نہیں پتہ کہ کیا کرنا ہے تو پوری ڈیٹیل پیچھے لیسنس کی ویڈیوز یہاں پہ آپ کے پاس موجود ہیں, تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا, سارے لیسنز موجود ہیں یہاں پہ, اور سب کے لیے اویلیبل ہے, ریٹن فارم میں بھی ہیں, اور میرا یوٹیوب چینل بھی ہے, اس کا لنک بھی یہاں دیا ہوا ہے. اور میرے یہ یوٹیوب چینل کو بھی آپ لوگ پھیلائیں صدقہ جاریہ کے طور پہ. بہت سارے ماشاءاللہ لیسنز اس میں, اتنی پریکٹس اتنی دہرائی آپ لوگوں کی ہو سکتی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس سمجھے خزانہ اللہ تعالیٰ نے جمع کروایا ہے, اور انسان اپنی مرضی سے نہیں کرتا, رب العالمین آپ سے کام لیتے ہیں, ہے نا. تو وہ آپ لوگوں کے لیے وہاں پڑا ہوا ہے, اور جو میرا مشن تھا اللہ تعالیٰ وہ میرا پورا کریں. تو آپ لوگ جو ہیں اسے میرے گروپ سے بھی آپ سیکھیں, باقی جگہ جہاں میں پڑھاتی ہوں وہاں بھی میرے ساتھ رہیں تاکہ دہرائی آپ کی ہوتی رہے, اور یوٹیوب چینل سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو چلے اسے پڑھتے ہیں. الف لام میم.
اچھا جن کی سانس تھوڑی کم ہے ایک تو بریدنگ ایکسرسائز کریں گے, ایک پھر پڑھتے تھوڑی سی سانس کھینچ لینی ہے, ٹھیک ہے, آکسیجن لے لینی ہے. الف لام میم صاد, الف لام را, الف لام میم را. اس کے نوٹس بھی ریٹن فارم میں پیچھے جہاں بھی میں نے پڑھایا سیشنز اس میں موجود ہے, ٹھیک ہے. 6 کاؤنٹس کھینچیں گے, پھر 2, ٹھیک ہے, مد استثناء بنے گا, یہاں پہ مد بن رہی ہے, یہاں پہ 2 کاؤنٹ, یہاں پہ اگین یہاں پہ مد بن رہی ہے, اور پھر ہم نے اخفا کرنا ہے, اور پھر ہم نے 6 کاؤنٹ یہ کھینچنا ہے. تو آپ کائنڈلی پیچھے جا کے ساری ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ پھر ریویژن نہیں ہو سکتی اگر میں ایک ایک چیز ڈیٹیل سے بتا دوں. جو میں نے ضروری جو سمجھتی ہوں نا, ہر دفعہ کچھ نہ کچھ وہ میں بتا دیتی ہوں, ٹھیک ہے. کیف ہے یا عین صاد, ٹھیک ہے, صاد, ٹھیک ہے. صاد 6 کاؤنٹ کھینچنا ہی کھینچنا ہے, کم نہیں کریں گے. اچھا جو 100 کے اندر جو الف ہے وہ صاد کی آواز کو 6 کاؤنٹ کھینچ رہا ہے, اس کے بعد پھر ہم اس کا قلقلہ ادا کریں گے. یاد رکھیے کوئی بھی لیٹر جو ہے نا جسے مت کھینچ رہی ہے, پہلے وہ 6 اسے کھینچا جائے گا, اس کے بعد پھر اس کے بعد کا لیٹر ادا کیا جائے گا. تو ہے تو سین میم, تو سین یاسین صاد حمیم حمیم عین سین قاف. یہاں باریک تھا اور یہاں موٹا اخفا, دوبارہ کرتے, ٹھیک ہے. عین سین قاف. فا جو ہمز ہے اس کو واضح کرنا ہے, ٹھیک ہے. قاف نون نون, نون کو کھینچنا ہے باقاعدہ, ٹھیک ہے. اچھا سورہ آل عمران کو جو پہلی اور دوسری آیت اس کو پڑھنے کے 3 طریقے ہمیشہ بتاتی ہوں, ٹھیک ہے, تاکہ پکا ہو جائے. آپ کے سامنے کوئی پڑھے تو آپ یہ نہ کہیں یہ غلط پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے. پہلا وقف کا طریقہ ہے وہ پڑھتے الف لام میم, ساکن پہ ختم ہو گیا اور سانس آواز توڑ دی. اب حمزۃ الوصل پر ہم نے فتحہ لگانی, اللہ اللہ, حمزہ فتحہ اے, اللہ اللہ اللہ. پہلا ہی لام موٹا ہے تو دوسرا تو ہے ہی موٹا کیونکہ مشدد کا ایک ہی قانون ہے, ٹھیک ہے. اللہ, صرف حمزۃ الوصل جو ہے وہ باریک ہے, ٹھیک ہے, اللہ. اچھا دوسرا الف لام میم اللہ. میں نے کیا کیا, روانی کی اور میں نے سانس آواز نہیں توڑی, اور میم کو جو 6 کاؤنٹ تھا اس میں جب ساکن آتا ہے نا تو میں نے ساکن نہیں کیا بلکہ اس کو میں نے متحرک کر دیا, اس کو میں نے فتحہ دے دیا. اور یہ میں خود سے نہیں کر رہی ہوں, حفص عاصم نے اسی طرح سکھایا تو اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں میں اللہ, میں اللہ ہم نے کر دیا اسے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو تیسرے طریقے اس میں پہلے جو الف تو اسی طرح ظاہر پڑھا جائے گا, لام کو 6, میم کو اس کا غنہ دیں گے اکمل گریڈ کا, اور میم کو صرف 2 کاؤنٹ کھینچیں گے اور میم کے اوپر فتحہ ڈال کے اسے آگے جوڑ دیں گے, ٹھیک ہے. الف لام میم اللہ, می ٹھیک ہے, ایم ای می سمجھ لیں, می اللہ, ٹھیک ہے نا. تو اسے ہم نے 2 کاؤنٹ کیا, می اللہ اللہ, اور پھر آگے جو بھی آیت ہے. تو یہاں کیونکہ پورا اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ سارا سکھایا جائے تو اس لیے انہوں نے جسٹ 2 آیات دی ہوئی اور اس کا طریقہ ہمیں بتا دیا کہ کس طرح سے ہم اس کو آپس میں جوڑ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے قبول فرمائے, آمین, اور ہمیں صحیح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین, اور اسے ہمارے بہترین صدقہ جاریہ بنے, آمین آمین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي آمین. اچھا کل نماز ہے یہاں پہ، پتہ ہے آپ کو نماز کا ہمارا پورا سیشن چل رہا ہے تو انشاءاللہ اٹینڈ کیجیے گا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.